السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 24 رمضان المبارک، اور بات کریں گے صرف 5 منٹ کے مدرسے سے قرآن و حدیث کی روشنی میں اسلامی تاریخ پر۔ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے اور خوشگوار ماحول ہو گیا، لوگوں کو اسلام کی دعوت دینی شروع ہو گئی اور دور دور تک اسلام کا چرچا ہونے لگا، تو لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ مسلمانوں کی اس بڑھتی ہوئی تعداد کو دیکھ کر کفار مکہ اپنے لیے خطرہ محسوس کر رہے تھے، اس لیے انہوں نے مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے تجارتی قافلہ اس کو ابو سفیان کی سرپرستی میں سرمایہ لگا کر ملک شام بھیجا، تاکہ اس کی آمدنی سے بھاری جنگی ساز و سامان خرید کر مسلمانوں سے ایک فیصلہ کن جنگ کی جائے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی کہ ابو سفیان ایک بڑے تجارتی قافلے کو لے کر شام سے مکہ واپس آ رہا ہے، جس میں جنگی سامان بھی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ اس قافلے کو روکنے کا حکم دیا۔ مسلمانوں کو اس پیش قدمی کی خبر ملتے ہی ابو سفیان نے مدد کے لیے قریش مکہ کو اطلاع دے دی۔ اس خبر کو سنتے ہی قریش مکہ ایک بڑا لشکر لے کر مقابلے کے لیے نکل پڑے ہوئے۔ ابو سفیان حالات کو سمجھتے ہوئے راستہ بدل کر اپنے تجارتی قافلے کے ساتھ ساحلی علاقے سے مکے پہنچ گیا۔ ادھر قریش مکہ اور مسلمانوں کے لشکر کا میدان بدر میں آمنا سامنا ہوا، جس کے نتیجے میں جنگ بدر کا واقعہ پیش آیا۔ اور شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ گزشتہ 4 سال سے ہم غزوہ بدر کو بہت ہی ڈیٹیلز کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ حلقات میں بھیجتے ہیں، اور اس سال بھی ماشاءاللہ طالبات جو ہیں وہ مستفید ہوئیں اور غزوہ بدر کو سن کر برکت حاصل کی۔ یہ غزوہ بدر کا پورا ایک ایک لمحے کا حصہ ہم نے سیرت کی کتاب سے آپ سب کو پڑھ کر سنایا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس پڑھنے پڑھانے کو قبول فرمائے، اور جن بچیوں نے نہیں سنا تو ان کو ضرور جوائن کرنا چاہیے تھا دل بدل دے کا حلقہ، جس کا اس وقت ماہ رمضان میں نام ہے شاید ہی میرا آخری رمضان ہو۔ ابھی بھی کا وقت گیا نہیں ہے، ابھی بھی وہ حلقے کو آپ لوگ جوائن کریں، کیونکہ ابھی لیلۃ القدر کے متعلق تمام شبیں جتنی بھی رہ گئی ہیں ان کے بارے میں بات چیت، لیلۃ الجائزہ پر بات چیت، اور اس کے بعد ماہ و سال کی کہانی بھی وہیں پر بتائی جاتی ہے، جہاں ماہ شوال میں کیا کیا واقعات ہوئے تھے تاریخ اسلام میں ان کو بتایا جاتا ہے۔ پھر ماہ ذی القعدہ، پھر ذی الحج کے اور ذی الحج کے تمام مناسک حج کے ساتھ ساتھ فضائل حج سے بہت ہی پیارا حج قدم با قدم۔ تو انشاءاللہ اس حلقے کو جوائن کریں تاکہ آپ اور زیادہ معلومات حاصل کر سکیں دین کی، اور پھر اس معلومات کو معمولات پر لا سکیں۔ ہم بھی معلومات کو معمولات پر لے کر آئیں، آپ بھی معلومات کو معمولات پر لے کر آئیں، کہ معلوم ہونا بڑی بات نہیں ہے، معمول بن جائے یہ بڑی بات ہے۔ علم پر عمل آ جائے اور عمل اخلاص والا ہو، یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ کہ مسجد نبوی میں کھجور کے ایک ستون سے سہارا لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے۔ بعد میں جب ممبر تیار ہو گیا، اس وسلم جمعے کے دن جب خطبہ دینے کے لیے ممبر پر تشریف لے گئے، تو یہ ستون بچوں کی طرح رونے لگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر سے اترے، اس کو اپنے بدن سے چمٹایا تو بچوں کی طرح سسکنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ستون ہمیشہ ذکر یعنی خطبہ سنا کرتا تھا، اب جو نہ سنا تو یہ رونے لگا۔ اور پھر یہاں بات کریں کہ ہمارا جو ایک حلقہ لگتا ہے ہر پیر کی شب سیرت النبی کا، جہاں ہم بہت ہی مفصل طریقے سے سیرت کے واقعات، سیرت کی بہترین کتب سے آپ کو سناتے ہیں، اس امید اور اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمارے اس پڑھنے پڑھانے کو قبول فرمائے، اور امت کے ایک ایک بچے کے دلوں کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک زندگی، مبارک زندگی کا ایک ایک حصہ ان کے سامنے ہو، تاکہ ان کے لیے ایمان میں رہتے ہوئے، اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے سیرت جیسی زندگی کو لانا آسان ہو جائے۔ اور ایک فرض کے بارے میں بات کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بدترین چوری کرنے والا شخص وہ ہے جو نماز میں بھی چوری کرے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، نماز میں کس طرح چوری کرے گا؟ فرمایا، اس کے رکوع اور سجدے اچھے نہ ہوں۔ اور جب بات ہو رکوع اور سجدے اور اچھے اور خضوع و خشوع والے کی، تو یاد دلاتے چلیں سلیس اکیڈمی کا سب سے بہترین کورس جو شروع سے آج تک چل رہا ہے، اور ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں طالبات اپنی نماز کو وہاں سے بہتر بنا چکی ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ تو ضرور جوائن کیجئے صلاتی حیاتی کا حلقہ، تاکہ میری نماز بن جائے میری زندگی کے جس کی نماز اچھی اس کے سارے اعمال اچھے، یہ فرمایا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اور ایک سنت کے بارے میں کہ جب کوئی شادی کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے مبارکباد دیتے، اسے دعا دیتے
اللہ تعالیٰ تمہاری شادی مبارک کرے، تم پر برکتیں نازل فرمائے اور خیر و خوبی کے ساتھ تمہارے درمیان محبت پیدا فرمائے۔ اور ایک بہت ہی اہم عمل کی فضیلت کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب آخری رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر تشریف لاتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں، کون ہے جو مجھ سے دعا مانگے اور میں اس کی دعا کو قبول کروں، اور کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اس کو عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے طلب کرے مغفرت اور میں اس کو معاف کر دوں۔ اور ایک گناہ کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہر اس جھوٹے گناہ گار کے لیے بڑی تباہی ہوگی جو اللہ کی آیتوں کو سنتا ہے، جب وہ اس کے سامنے پڑھی جاتی ہیں پھر بھی وہ تکبر کرتا ہے اور اپنے کفر پر اسی طرح اڑا رہتا ہے گویا اس نے ان آیتوں کو سنا ہی نہیں۔ تو آپ ایسے شخص کو دردناک عذاب کی خبر سنا دیجئے۔ اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے، تم نے جو کچھ تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے اور موت دیکھ کر کہنے لگے کہ اے میرے رب، تو نے مجھے تھوڑے دنوں کی مہلت کیوں نہ دی تاکہ خوب خرچ کر کے نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ اور جنتی عورت کی خوبصورتی کیسی ہوگی، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر جنت کی کوئی عورت زمین والوں کی طرف جھانک لے تو زمین و آسمان کے درمیان تمام چیزوں کو روشن کر دے اور اس کی خوشبو سے بھر دے، اور اس کے سر کی اوڑھنی دنیا اور تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ اور طب نبوی سے علاج حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہار منہ کھجورے کھایا کرو کیونکہ اس سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیحت فرماتے ہیں کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ رنج و مصیبت کے وقت اس کی دعا قبول کرے تو اس کو چاہیے کہ راحت و آرام میں بھی اسے بہت زیادہ اسے دعا کیا کرے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت والی زندگی اور عافیت والی موت عطا فرمائے۔ اس دعا کے ساتھ الحمدللہ 5 منٹ کا مدرسہ صرف اور صرف 6 منٹ 40 سیکنڈ میں مکمل ہوا۔